ناظرین کرام، یوسف رفیق آفیشیل پر آپ کا استقبال ہے۔ ایس آئی آر کے تعلق سے جو خبریں ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ بنگال میں ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے ایس آئی آر کے خوف سے۔ ممتا بنرجی کا کہنا ہے کہ یہ ایس آئی آر کی وجہ سے خودکشی ہوئی ہے، اور ایس آئی آر میں سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ ممتا بنرجی کی طرف سے ہے، اسٹالن کی طرف سے ہے، ساؤتھ انڈیا سے اس کے خلاف آوازیں آ رہی ہیں۔ بھی بہار میں الیکشن ہے تو اکثر جو ہیں لیڈرز وہ بہار کے الیکشن میں مصروف ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے تو وہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ بہار کے الیکشن میں جس طرح سے الیکشن کمیشن کا کردار رہا ہے اس سے عوام میں خدشات اور اندیشے بڑھ گئے ہیں۔ 65 لاکھ ووٹ کارڈ دیے گئے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے ایس آئی آر کے تعلق سے کہ ملک کے اندر جو لوگ غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں، جن کو گھسپیٹھیوں کا نام دیا جا رہا ہے، 65 لاکھ ووٹ کاٹنے کے بعد الیکشن کمیشن آج تک یہ جواب نہیں دے سکا ہے کہ ان 65 لاکھ میں کتنے گھسپیٹھیے ملے ہیں۔ اور خیال یہ ہے کہ گھسپیٹھیے ان کو 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں ملا ہے، جبکہ پوری ایس آئی آر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایس آئی آر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں بہت سے گھسپیٹھیے گھس چکے ہیں، اس کی وجہ سے ایس آئی آر کرنا پڑ رہی ہے، جبکہ 65 لاکھ میں کہیں پہ بھی الیکشن کمیشن یہ نہیں بتا پایا آج تک کہ گھسپیٹھیے کتنے اس کو ملے ہیں۔ ایک ایک گھر میں سینکڑوں، درجنوں، ہزاروں مختلف خاندانوں، قبیلوں اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ایک ساتھ الیکشن کمیشن نے دکھایا۔ یہ ساری کے ساری چیزیں الیکشن کمیشن پر سے عوام کا اعتماد ختم کر چکی ہیں، اور اسی لیے بار بار الیکشن کمیشن پر گمبھیر الزام جو لگے اس کا کوئی معقول جواب آج تک کے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آیا۔ اور اس کے باوجود بہار میں جو اتنا متنازع ایس آئی آر ہوا، اس کے بعد ایک ساتھ 12 صوبوں میں ایس آئی آر کا اعلان کر کے ملک بھر میں بے چینی بڑھانے کا کام کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ایس آئی آر کو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایکچوئل میں ایس آئی آر نہیں، یہ این آر سی ہے۔ این آر سی کو قانونی شکل دے کر ایس آئی آر کا نام دیا گیا ہے، اس لیے اس میں بے چینی برابر ہے۔ اور جو 11 پیپر مانگے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بات تاکید سے کہہ دی تھی کہ 11 پیپر میں 12واں جو ہے وہ آدھار کارڈ ہوگا۔ اب جب یہ 12 صوبوں میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے تو آدھار کارڈ کے نام سے پھر سے ہیلا حوالی ہو رہی ہے، اور وہی رٹا پٹا جملہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آدھار جو ہے وہ شہریت کا پرمان نہیں ہے، جبکہ شہریت کو اور ناگرکتا کا سدھ کرنے کا حق الیکشن کمیشن کے پاس قطعی نہیں ہے، یہ ہوم منسٹری کے تحت آتا ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اپنی منمانی پر اترا ہوا ہے۔ اب یہ کہاں تک کے منمانی چلے گی؟ ابھی فی الحال 11 پیپر جو الیکشن کمیشن نے ہم کو بتائے ہیں، بلکہ ہم اگر سپریم کورٹ کی مانیں گے تو 12 پیپر کی ہی مانیتا ہوگی، جس میں ہمارے آدھار کو بھی 12واں پیپر مانا گیا ہے۔ اب ان پیپرز میں سے ہم کو کوئی ایک پیپر دینا ہے، تو ہم اپنا کوئی ایک پیپر مضبوطی کے ساتھ رکھیں، وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یا ہے تو کس طرح سے ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، بی ایل او 3 بار آئیں گے، ہم بی ایل او کس طرح سے کام کریں گے، اور آخری اور انتم لسٹ کئے تاریخ کو اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے گا، ہم اس کی بھی لسٹ جاری کریں گے، اور بی ایل او سے ہمیں کیا کیا احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے ہم اس کی بھی لسٹ جاری کریں گے۔ اور شہر کانپور کے اندر جو ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنا کام خود نہیں کرا سکتا ہے، تو اس کے لیے کہاں کہاں پہ لوگ ان کو ملیں گے، عنقریب اس کی بھی ہم لسٹ جاری کر دیں گے کہ اپنے ووٹ کو آن لائن جو ہے اپنا کام کرا سکیں گے بہت ہی کم قیمت پر۔ تو اس لیے اب چونکہ بہرحال ایس آئی آر کہیں یا این آر سی کہیں وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں ہم جو بھی میکسیمم ایفرٹس کر سکتے ہیں
کہ ہمارے جو 11 پیپر ہیں اور 12واں پیپر آدھار ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. اب بہت سے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پاسپورٹ وہ ابھی ویلڈ نہیں ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے. پاسپورٹ کی 3 شکلیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ویلڈ نہیں ہے، ایک ویلڈ ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ایک پاسپورٹ وہ ہے جو ایکسپائر تو ہو چکا ہے لیکن اس پر ٹریول کیا گیا ہے کئی ملکوں کا یا ایک ملک کا. تو ان سب کو بھی ہمیں بی ایل او سے پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. باقی ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ہیں اپنے پیپر کی طرف دھیان دیں اور قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا جو آدیش اس سے پہلے بہار کے تعلق سے آیا ہے، یہ ایس آئی آر ووٹر لسٹ کے لیے ہو رہی ہے، یہ این آر سی نہیں ہے. اگر اس کو این آر سی بنانے کی کوشش کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں بے چینی ہوگی، اپوزیشن بھی ہے، عوام بھی ہے، اور اس طرح سے ایس آئی آر کو این آر سی میں اگر بدلا جائے گا تو یہ آسان نہیں ہوگا. اور ووٹر لسٹ بنانے کے لیے شدھ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے نام کاٹ دیے جائیں، جو کہیں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے نام ہٹا دیے جائیں، جو نئے ووٹر ہیں ان کے نام جوڑ دیے جائیں. اس میں کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ ابھی ہم آپ کو وہ لسٹ جاری کر رہے ہیں کہ آپ کو کتنے پیپر دینا ہے، اور وہ بھی ہم پوائنٹ وائز آپ کو بتاتے ہیں کہ بی ایل او سے آپ کو کہاں پہ سائن کرنا ہے، کہاں پہ ریسیونگ لینا ہے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. باقی 12 راجیوں میں جہاں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ اپنے پیپر کی طرف سے ضرور فکر مند ہوں اور اپنے پیپر کو، جو 12 پیپر ہیں، 11 پیپر ہیں، ابھی ہم 11 کہہ رہے ہیں اس لیے کہ الیکشن کمیشن آدھار کے نام پر ہیلا حوالی کر رہا ہے. حالانکہ اگر ایسا ہوگا تو اس میں بہت پریشانی ہوگی. ہونا یہی ہے کہ 12 ہی پیپر ہوں گے چونکہ سپریم کورٹ کا یہ آدیش ہے. شکریہ.